بہت شکریہ انس پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ انس، گزشتہ رات ایران نے بحرین اور کویت میں امریکی ٹارگٹس کو نشانہ بنایا، جس کے بعد ٹرمپ نے یہ دھمکی دے دی کہ ایران میں مزید حملے کیے جائیں گے جو کہ آج رات کو ہو سکتے ہیں۔ آپ اس وقت ایران میں موجود ہیں، آپ کیا سچویشن دیکھ رہے ہیں وہاں پر؟ بہت بہت شکریہ سوزین فار ہیونگ می آن دا شو۔ دیکھیں سچویشن ایران میں، میں اس وقت ایئرپورٹ پر بیٹھا ہوں، سچویشن ایران میں اوور آل جو ہے وہ کافی نارملسی کی طرف ہے۔ لوگوں میں غصہ کافی زیادہ پایا جاتا ہے، لیکن یہ جو دھمکیاں ہیں یہ بالکل عین ان کی امیدوں کے مطابق ہیں، کیونکہ مجھے آج 6واں دن ہو گیا تہران میں آئے ہوئے اس ایونٹ کو کور کرتے ہوئے، اور لوگوں کا یہی ماننا تھا کہ یہ جو ٹیمپرری پاز ہے یا سیز فائر کے نام پر جو سیز آف فائر کمپلیٹلی نہیں ہوا ہے، یہ اب سے لے کے آیت اللہ صاحب کی تدفین تک ہوگا، لیکن اور اس کے بعد جنگ دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ تو ایک جنرل سینٹیمنٹ یہی ہے کہ ان کی بالکل عین امیدوں کے مطابق ہی ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں یہ بھی کہ ایک بار پھر امریکہ کو یہاں کے لوگ بلیم کرتے ہیں کہ ان کو امریکہ کو ایز اے کنٹری جو ہے وہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اگر جنرل سینٹیمنٹ کی میں آپ سے بات کروں تو اوور آل لوگوں کا یہی کہنا ہے، لوگوں کا یہی ماننا ہے کہ وہ اپنی حکومت کے ساتھ ہیں، اور اپنی حکومت کے جو بھی اپروپریٹ میجرز ہوں گے اس کو وہ فلی بیک کریں گے۔ یو آر سیئنگ کہ وہاں پہ کوئی پینک کی سچویشن نہیں ہے؟ نہیں جی، بالکل پینک کی سچویشن نہیں ہے۔ گزشتہ رات 5 جگہوں کے اوپر جو ہے حملے ہوئے، اور جس میں بندر عباس، کشم، بشیر اور سریک اور ایک اور جگہ کے اوپر حملے تھے۔ یہ 5 جگہوں کے اوپر حملے تھے۔ زیادہ تر سویلین انفراسٹرکچر کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا تھا، بشمول بندر عباس کے پورٹ کے، کوئی ملٹری سائٹ کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا تھا۔ صحیح۔ آج پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو دھمکی لگائی ہے یہ کہہ کر کہ آج بھی جو ہے وہ ایران کے کچھ حصوں کے اوپر بمباری ہوگی، تو ایران کا یہی کہنا ہے کہ وہ اس کو جواب دیں گے۔ کب جواب دیں گے یہ بڑا سوال ہے۔ جو میری یہاں پہ حکام سے بات ہوئی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ تھوڑی کوشش اپروچ کے ساتھ جا رہے ہیں، کیونکہ ابھی آنے والے کل جو ہے وہ تدفین کا سلسلہ ہونا ہے آیت اللہ علی خامنئی کا، اور یہاں پر ان کے غیر ملکی مہمان گرامی یہاں پہ موجود ہیں۔ تو جب تک غیر ملکی مہمان گرامی یہاں پہ موجود ہیں تب تک وہ کوئی ایسا ایڈونچرزم کرنا نہیں چاہتے۔ ایک اور چیز بتائیے گا کہ ٹرمپ نے تو یہ اعلان بھی کیا کہ سیز فائر ختم، اسلام آباد جو MOU تھا وہ بھی نافذ نہیں ہوگا۔ اب یہ از اٹ اے سرپرائز فار یو؟ کیونکہ لگ رہا تھا کہ سپوائلر آ جائے گا، MOU جو ہے وہ کسی بھی ٹائم خطرے میں پڑ سکتا ہے، لیکن اتنی جلدی پڑ جائے گا، آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں 3 ہفتے لگے اس MOU کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے ختم کرنے کی بات کرنے پہ، لیکن میرے خیال سے یہ MOU ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے۔ میری انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ جیرڈ کوشنر اور اسٹیو وٹساف کو کنسلٹ کریں گے۔ تو اس تناظر کے اندر اگر ہم دیکھیں تو میرے خیال سے یہ MOU ابھی بھی اسٹینڈ کرتا ہے، اور آنے والے دنوں کے اندر ہم یہی جو اسکیلیشن ہے اسی کی بنیاد کے اوپر دوبارہ MOU کو ریفر کرتے ہوئے بات چیت کے عمل کو دوبارہ سے شروع کرنے کا ایک جواز ضرور پیدا کیا جا سکتا ہے، جو کہ کم از کم مجھے ضرور نظر آ رہا ہے۔ تو میرے خیال سے یہ جو بیانات ہیں ان کو فیس ویلیو کے اوپر ہی لینا چاہیے، اینڈ وی شوڈ ناٹ بی ریڈنگ ٹو مچ انٹو اٹ۔ صحیح۔ اور انس ایک اور چیز بتائیے گا کہ آبنائے ہرمز میں جو ثالثی کرائی اس میں قطر نے بہت اہم کردار ادا کیا، قطر کے جہازوں پر ہی ایران نے حملہ کر دیا، تو یہ اب اس سچویشن کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ایک ثالث تھا جس کے جہازوں پہ آپ نے حملہ کر دیا۔ دیکھیں بہت اہم کردار تو قطر کا بالکل بھی نہیں تھا، ایک کردار تھا، بہت اہم کردار صرف اور صرف ایک ثالث کا تھا، اور وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان تھا۔ اس کے علاوہ کسی اور ثالث کی جانب سے نہ کوئی اہم کردار ادا کیا گیا یا کوئی کردار ادا کیا گیا۔ قطر ایک لیٹرل انٹری تھا اس پورے پروسیس کے اندر، کیونکہ جو پیسے ہیں، جو ایسٹس ہیں، اس حوالے سے قطر کے پاس ایک لیوریج ہے، قطر کے پاس ہیں، اس لیے قطر کو اس پورے پروسیس کے اندر لایا گیا۔ پہلی بات، جس جہاز پر بھی حملہ کیا وہ اس بنیاد کے اوپر حملہ کیا کہ جب اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو بھی ٹرانزٹ ہوگا اسٹریٹ آف ہارموز میں وہ ایران اور عمان کی توسط سے ہوگا، تو اس کے تناظر کے اندر اگر کوئی نیو نارمل، کوئی نیو شپنگ لائن اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ آپ ایران اور عمان کی اتھارٹی کو وائلیٹ کر رہے ہیں، اس کو چیلنج کر رہے ہیں، اور اسی بنیاد کے اوپر ایران نے اپنا رائٹ ٹو ایکسرسائز کیا۔ ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ اسٹریٹ آف ہارموز ابھی تک ڈی مائن نہیں ہوئی ہے، اور اسی تناظر کے اندر میرے خیال سے اگر کوئی پریونٹیو میجر لیا گیا ہے وہ اس بنیاد کے اوپر بھی لیا گیا ہے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی شپ کسی مائن کو ہٹ کرتی ہے تو دیٹ وڈ ہیو ریزلٹڈ ان اے بگر کیٹاسٹروفی دین دس واٹ ایران ہیز ڈن۔ سو ایک تو پریونٹیو میجر تھا، اور دوسرا اتھارٹیٹیو انڈرسٹینڈنگ کو اسٹیبلش کرنا تھا
اور کوئی نیو نارمل اسٹیبلش کرنے کی بات نہیں تھی. یہی وجہ ہے کہ ایران کی جانب سے یہ ایکشن لیا گیا, اور ایران یہ بات سمجھتا ہے کہ اس کی اتھارٹی کو اگر چیلنج کیا جائے گا تو وہ ضرور رسپونڈ کرے گا. اتھارٹی کو کس طرح سے چیلنج کیا جائے گا؟ آئی وانٹ ٹو نو فار مائی انڈرسٹینڈنگ کہ ایک ایم او یو سائن ہوا ہے, سیز فائر ہے, اس دوران اگر قطر کا جہاز گزر رہا ہے اس کے اوپر حملہ کر دینا, یہ کس طرح سے اتھارٹی کو چیلنج کیا گیا؟ دیکھیں, جو سیز فائر انڈرسٹینڈنگ اور اسلام آباد ایم او یو ہے, اس کا کلاس 7 بڑی واضح طور پہ یہ بات کہتا ہے کہ جو اسٹریٹ آف ہارموز کے اندر, اسٹریٹ آف ہارموز سے جو جہازوں کی آمد کا سلسلہ ہوگا, یہ گزرگاہوں کا سلسلہ ہوگا, وہ ایران اور عمان کے ساتھ کوآرڈینیشن کے اندر ہوگا, پہلی بات. اور دوسری بات, اسی پوائنٹ 7 کے اندر یہ بات ہے کہ ایران کے ڈیزگنیٹڈ روٹس کے اوپر ہوگا. جب یہ بات اتنی کلیئرٹی کے اندر آ جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی بھی جہاز اگر اپنی تحت اپنی منمانی سے گزرنا چاہتا ہے, چاہے وہ ایران سے کوآرڈینیٹ کیے بغیر یا کوآرڈینیٹ کیے ساتھ کے باوجود بھی اگر کوئی دوسرا ٹریک لینا چاہتا ہے, تو اس کا مطلب وہ ایران کی اتھارٹی کو چیلنج کر رہا ہے, اس ایم او یو کو چیلنج کر رہا ہے, اس ایم او یو کے اندر کی گئی بات کو چیلنج کر رہا ہے, اور اسی بنیاد کے اوپر اس نے ریٹیلیٹری ایکشن انوائٹ کیا ہے. جی ایک اور چیز انس بتائیے گا, کیونکہ آپ نے وار سچویشن کور کی ہوئی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ مسئلہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا یا مزید جو ہے سچویشن خراب ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, ایک چیز تو کلیئر ہے کہ یہ جو اب جو ہو رہا ہے یہ ایک بڑی کلیئر کٹ ٹرمینالوجی ہے, اس کو کہتے ہیں ایسکیلیٹ ٹو ڈی ایسکیلیٹ. تو میرے خیال سے ایسکیلیٹ ٹو ڈی ایسکیلیٹ کے سینیریو ہے. امن قائم کرنے کے لیے جنگ ہونا ضروری ہوتی ہے, امن قائم کرنے کے لیے کوئی کانفلکٹ ہونا ضروری ہوتا ہے, اور وہی اسی حالات کی طرف ہم دوبارہ جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. یعنی آپ کو لگ رہا ہے کہ دوبارہ سے سچویشن اتنی ہی خراب ہو سکتی ہے؟ اتنی خراب نہیں, لیکن تھوڑی بہت ایسکیلیشن ہوگی, اور جس کی بنیاد کے اوپر وہ سرو کرے گا ایز اے لانچ پیڈ اور ایز اے بیس کے جی, جس کی بنیاد کو, جس کو بیس بنا کر بات چیت کے اوپر دوبارہ بیٹھا جائے. بہت شکریہ انس پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین, اب اسی حوالے سے سفارتی تجزیہ لیں گے, جس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سابق سفیر برائے بحرین جاوید ملک صاحب نے. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر, ٹرمپ کی ایران پر مزید سخت حملے کرنے کی دھمکی کے بعد آپ کو ایران امریکہ تنازع کہاں جاتا نظر آ رہا ہے؟ جی انفارچونیٹ ہے کہ جو چیزیں ہیں وہ دوبارہ سے ایسکیلیشن کی طرف جا رہی ہیں, لیکن اسی کچھ بیک گراؤنڈ ہے. بیک گراؤنڈ کچھ یوں ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو ایم او یو ایگری ہوا تھا دونوں ممالک کے درمیان, اس میں تو ایک لاہ عمل تھا, میں سمجھتا ہوں ایک روڈ میپ تھا. 60 دنوں کے بعد ایک مربوط اور کمپریہنسو ڈیل ایکسپیکٹ کر رہے تھے ہم تمام لوگ جو سمجھتے ہیں کہ اس خطے میں امن اور اسٹیبلٹی ہونی چاہیے. تمام ڈپلومیٹس ہوں جو سفارتکاری سے اس میں یقین رکھنے والے لوگ ہیں, امن میں یقین کرنے والے لوگ ہیں, وہ بڑے پر امید تھے, کانفیڈنس کی حد تک پر امید تھے کہ ہم ایک مربوط انداز میں آگے بڑھیں گے. لیکن انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا کہ ماضی کے کچھ دن پہلے ایک حملہ ہوا ایران کی طرف سے کچھ ایسی ویسلز پر جو کہ سویلین ویسلز تھیں, آئل لے کر جا رہی تھیں. تو اس کے نتیجے میں تھوڑی سی ایسکیلیشن دوبارہ ہوئی, بیکاز یو ایس نے بھی ریٹیلیٹ کیا پھر. لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ لگا کہ یہ شاید آئسولیٹڈ انسیڈنٹ ہوگا, بیکاز آف کورس ہم یہ جانتے ہیں کہ جب کبھی بھی اس طرح کا ایم او یو ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے اس میں کچھ ٹیتھنگ پرابلمز ہوں, لیکن بڑی کبھی امید یہ تھی کہ کیونکہ بہت ہائی سٹیکس ڈپلومیسی ہے کی گئی ہے, پاکستان کی طرف سے بھی, قطر بھی شامل حال ہے اس تمام مذاکرات میں,